بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ ڈیڈز میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ when you دعا کرو always pray to your Allah, pray to your Allah. Allah give me chance to serve Islam. Allah give me chance to serve the community. Allah give me chance to serve humanity. انسانیت کے لیے میں کام کروں، امام حسین کے لیے کام کروں. give me chance، توفیق دو. اس کے لیے یہ بہترین مہینے گزر رہے، رجب، شعبان اینڈ رمضان. یہ 3 months اللہ نے اسی لیے رکھے کہ تم اپنے سارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے جو جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے، جس مہینے میں انٹر ہوئے. رجب آ گیا. رجب، ایک چیز یاد رکھو، اس مہینے میں گناہوں کی معافی کے لیے بہترین مہینہ کہ تم اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرانے کے لیے بہترین مہینہ ہے. کیوں بہترین مہینہ ہے؟ جتنی کثرت سے تم اس مہینے میں استغفار کرو گے، سوری بولو گے. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم بندوں کو سوری بولو، میں بول رہا اللہ کو سوری بولو. جسٹ سے I'm sorry Allah, I'm sorry Allah, I'm sorry Allah, I'm sorry Allah. زبان پہ وہ استغفار کرو، اس لیے کہ تم سوری جب بولو گے تو تمہارا غرور ٹوٹے گا، اور غرور تمہارے بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. جتنی مرتبہ تم استغفار کرو گے تمہارا غرور ٹوٹتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا. اور اگر غرور ٹوٹ گیا تو پھر تم ویسے ہمبل بن جاؤ گے جیسے میرا مولا چاہتا ہے. نا ثواب ہے. بہترین مہینہ آیا ہے رجب کا، اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو. کثرت سے استغفار کرنے سے رجب میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور جب گناہ معاف ہو جائے، بیڈ ڈیڈز معاف ہو جائے، تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی. تمہارے لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز بھی دور ہوں گے، جو تمہارے لائف میں ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز بھی دور ہوں گے. تو رجب کو ضائع مت کرو، ضائع مت کرو. اتنا 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 کرم ہوتا ہے اس مہینے. کیا کرو؟ کثرت سے استغفار کرو. یا 2 رکعت نماز مغفرت قربۃ اللہ. ماہ رجب میں 2 رکعت نماز پڑھو. نیت کرو کہ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی، ماہ رجب میں قربۃ اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 times سورہ قل هو اللہ احد، 7 times سورہ قل هو اللہ احد. اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 times سورہ قل هو اللہ احد. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے 7000 گناہ، مذاق ہے، 7000 گناہ ایک لمحے میں معاف کر دیتا. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ معصوم بول رہا ہوں. شیخ عباس قمی اس نماز کو لکھتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور اس مرحومہ کو بھی اور ہمارے والدین پہ بھی اللہ تو رحم کر انشاءاللہ. اہل خاندان پہ رحم کر، سارے مومنین مومنات پہ رجب میں تو رحم کر دے. 7000 گناہ اگر میرے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں، آپ امیجن کر رہے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ صرف 7000. یہ تو کہا گیا وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا تمہاری یہ 2 رکعت نماز اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ریز کر دے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ اس لیے کہ میرا مولا کا جملہ ہی ہے خانہ کعبہ میں، جب میرا مولا طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا. اللہ ہم کو بھی نصیب ہو خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی زیارت. طواف ایک خانہ کعبہ کی زیارت اور 14 معصومین کی زیارت کے لیے ایک بآواز بلند سے بات پڑھ. مولا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ایک شخص کوئی تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، کعبے سے لپٹ کے نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا تڑپ رہا تھا کہ وہ جو قبر ہے کعبے کا، اس قبر کے اندر اس نے اپنے آپ کو لے لیا تھا. یعنی کعبے کی جو وال اس سے اپنی باڈی کو ٹچ کر لیا. یہ بہت ثواب ہے، لیکن آج کل پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ نیچے بہت بڑا روپ لگا ہوا ہے کعبے کے اندر. لیکن اس زمانے میں صرف قبر ہوتا تھا تو آرام سے لوگ اپنی باڈی کو کعبے کے جو وال ہے، جو سٹون ہے، اس سے اپنے آپ کو مس کر لیتے تھے. لیکن کوئی بات نہیں، اب آپ کو اس قبر سے اپنے آپ کو مس کر سکتے. جب بھی انشاءاللہ کعبہ جانا، اللہ ہم کو نصیب کرے کعبہ جا کی زیارت. اللہ کے گھر کی عظیم رحمتوں کا گھر ہے، برکتوں والا اللہ کا گھر ہے، نعمتوں والا، گناہوں کی معافی کا بہترین مرکز ہے، جہاں میرے مولا کا ظہور بھی انشاءاللہ ہوگا، جہاں سے ہم کو پہلا علی بھی ملا اور آخری علی بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو اسی مہینے میں ہم کو پہلے علی خانہ کعبہ سے ملے.
قد افلح المومنون، جب میرے مولا نے آ کے کہا تھا کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے، تو وہاں جانے کے بعد تو امام ایسا طواف کر رہے ہیں. ایک آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جب ہم طواف کرتے کوئی لپٹ کے روتے رہتا، کوئی فریاد کرتے رہتا، کوئی دعائیں مانگتے رہتا، لیکن ہم اپنے طواف میں رہتے. اور آج میرا مولا جب طواف کر رہا تھا تو ایک انسان تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. علی آگے کیسے بڑھ جاتے؟ یہ کائنات کا مشکل کشا ہے، عالمین کا مشکل کشا. میرا مولا رک گیا، رک کے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنی باڈی کو کور کے غلاف کے اندر لے لیا. مولا نے پیچھے سے غلاف کے اوپر سے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا. میں کہتا کیا خوش نصیب ہے کہ ید اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ، ید اللہ کا ہاتھ اس پہ. کاش میرے مولا کے جوتے ہمارے پاس آ جائے. ہاتھ رکھتا ہے مولا، ہاتھ رکھے. مولا نے اس نے پوچھا کون ہے؟ مولا نے کہا کہ میں علی. آواز پہچانتا تھا. کہنے لگا، مولا نے پوچھا کیا حال ہے تیرا، کیوں اتنا تڑپ کے رو رہا؟ تو کہا یا علی یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے. کہا کہ یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. امام علی نے بڑی سافٹلی، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ تو اس وقت خانہ کعبہ میں ہے، اور تو اللہ سے معافی مانگ لے، جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ، وہ تم کو معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا. دیکھو یہاں پہ ایک بہت اچھا میسیج بھی ہے. اس کو احساس سے گناہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کیا بول رہا ہوں پلیز غور. اس کو احساس سے گناہ ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یاد رکھو. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے ہم کو احساس نہیں ہوتا. احساس یعنی فیلنگز پیدا نہیں ہوتے کہ یس آئی ڈیڈ دس رانگ. ہمارا غرور ہے، ہمارا تکبر ہے، ہمارے وہ ایگونیس ہے، وہ ایلیگنٹ ہے. لیکن اس کو احساس سے گناہ تھا، اس کو وہ فیلنگز تھی کہ یس آئی ڈیڈ رانگ، یس میں نے گناہ کیا ہے. یہ احساس ہو جائے گا، یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں گی تو گریف کے اندر سب سے زیادہ فائدہ تم کو اس کا ہوگا. جب احساس ہوتا گناہ کا تو انسان معافی بھی مانگتا. پرابلم ہمارے پاس یہ کہ ہم یہ بولتے کہ پورا، مثال دے رہا بامبے کی، پورا بامبے گناہ گار ہے لیکن میں بڑا پائس ہوں. دس از رانگ، حرام ہے یہ. اپنے آپ کو پائس سمجھنا یہ غفلت ہے، اگنورنس ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. کبھی اپنے آپ کو پائس مت سمجھو. اگر میں اپنے آپ کو پائس سمجھا تو سمجھو سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. لیکن اس بندے کو احساس ہے گناہ ہوا. اگر انسان کو احساس ہے گناہ ہوگا نا تو دین ہی ول سے سوری. لیکن اگر احساس ہی نہ ہو تو کہاں سے سوری بولے گا؟ اس نے کہا نہیں یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. میرے مولا نے بڑی سافٹلی، بڑے کرم. دیکھیں بات شروع ہوئی کہ اللہ کا کرم کیا ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رجب کے گناہ معافی کی نا وہ بات کر رہا. تو مولا نے پھر سیکنڈ ٹائم اس سے کہا. مولا نے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ فرام یور ہارٹ. انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ معاف کر دے. تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی جملہ کہا، نہیں یا علی، نو یا علی. کیوں؟ کہتا یا علی میرا گناہ بہت بڑا ہے. بس جب 2 دفعہ حجت کو تمام کیا، تیسری مرتبہ جب ہی سیڈ نو، میں نے گناہ بہت بڑا، ضد کر رہا کہ نہیں میرا گناہ بہت بڑا، اللہ معاف نہیں کرے گا. بس یہ کہنا تھا. میرے مولا نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا. وہ میرے آج کی 10ویں کی مجلس کا میسیج کہ وہ کتنا مرسیفل ہے. رجب کے مہینے کو ضائع ہونے مت دو. ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عبد خدا، یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ اس کا کرم بڑا ہے، میرے کریم کا کرم بڑا. کیا بڑا ہے؟ گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم، اس کا رحم بڑا ہے؟ بس ایک سیکنڈ سوچا، کہنے لگا نہیں یا علی، میرا کریم پروردگار کا رحم اور کرم بہت بڑا ہے. کہا بس. تو اب امام نے کمپلیٹ میسیج دے دیا کہ اگر تمہارے گناہ ہیں روز معافی مانگو، روز معافی مانگو. ہو سکتا صبح سے شام تک میں نے سوائے گناہ کے کچھ کیا ہی نہیں. تو جتنا ہو سکے کثرت سے استغفر اللہ ربی. عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. نام لے کے بولو میرے کریم، میرے کریم، میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. بحق محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ.
کثرت سے استغفار کرو. سوری انگلش میں بولو, اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز روز سوری بولو. روز عصر کی نماز پڑھتے ہو 4 رکعت, فوراً سوری بولو تو اللہ کیا کرتا, 700 گناہوں کو تمہارے دن بھر کے معاف کرتا. جسٹ امیجن, روزانہ تم اپنے گناہوں کو, اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کر کے تم لہد. کل مر گیا تو آج میں نے 7 میری عصر کی نماز پڑھی, میں نے 7 میں نے استغفار کیا. دیکھو آج بات بولو, میرے گناہ ہمیشہ زیادہ رہیں گے, میری نیکی ہمیشہ کم رہیں گی. میں نے گناہ بہت کیے ہیں, اندھیرے میں کیے, اکیلے میں کیے, تنہائی میں کیے, لیکن وہ اتنا مرسیفل ہے, اتنا کریم ہے, اتنا ستار العیوب ہے, اتنا غفور و رحیم ہے, اتنا الرحم الراحمین ہے کہ معاشرے میں پیش کیا تو مجھے رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. تو اب آپ یہ چاہتے گناہ معاف ہوں تو ماہ رجب کو ڈونٹ لوز اٹ. رجب میں یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا, تسبیح ضرور پڑھنا. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار ماہ رجب کا واسطہ, اس نماز کا واسطہ. اچھا اب 2 رکعت نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں ماہ رجب قربۃ اللہ. 1 مرتبہ الحم, 1 مرتبہ الحم, اور 7 ٹائمز سورہ توحید, سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد. از اٹ کلیئر؟ 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں, سیکنڈ رکعت میں بھی بالکل ایسی 1 الحم اور 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. ویری سمپل. جیسا آپ شب قدر کی نماز پڑھتے, آپ ساتھ سورہ قل هو اللہ کے ساتھ یہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو, اللہ رجب کا واسطہ, اس ماہ رجب کا واسطہ, تیری برکتوں والا مہینہ ہے, تیری رحمت کا مہینہ ہے, اللہ اس ماہ رجب کا واسطہ تو میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف. اب پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو, پھر دوسروں کی گناہ کی, پھر ماں باپ کی, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, پھر ماں باپ کی گناہ کی, پھر بھائی بہنوں کے. لیکن پہلے اپنے گناہ کو. یہ مت بولو اس لیے کہ تم کو سامنے والے کے گناہ معلوم نہیں ہیں, مجھے میرے گناہ معلوم ہے, میرے بھائی کے گناہ نہیں معلوم, میری بہن کے گناہ نہیں معلوم, ایک مومن کے گناہ نہیں معلوم, ایک مومنہ کے گناہ نہیں معلوم. تو پہلے تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو, اس کے بعد بولو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک سلوات پڑھ سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے گا, تمہارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا, مومنین و مومنات کے گناہ بھی معاف کر. تو تمہاری یہ 2 رکعت نماز کتنا فائدہ ماں باپ کے فائدہ پہنچا رہی, مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچا رہی. جب تم مومن و مومنہ کے لیے, تم اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے جب تم دعا کر رہے کہ اللہ ماہ رجب کی جو برکتیں ہیں وہ مجھے, میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی دے دے, میرے مومنین و مومنات کو بھی دے دے, سارے مرحومین کو دے دو. جسٹ امیجن کریں, آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہو رہا, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر رہا, دوسروں کے معاف کر رہا, اس لیے کہ تم نے جب دوسروں کے لیے دعا کی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اسلام یہ تعلیم دے رہا کہ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے دیکھو, دوسروں کا خیال رکھو. تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا, اس کا اجر عظیم اللہ تم کو عطا کرے گا. یہ 2 رکعت نماز کین چینج دا ڈیسٹینی, تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے, تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہو جائے اور رحمت آ جائے.